نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. السلام علیکم. ابھی بھی تھوڑا مڈ رینج ہے, تھوڑا اونچا کریں. السلام علیکم. ٹھیک ہے, یہ میں نے بابر ظہور صاحب سے سیکھا تھا کہ وہ کراؤڈ کو ذرا لائیو کرنے کے لیے کم سے کم السلام تو کر لیں. شکریہ بہت بہت ڈاکٹر صاحب اینڈ دا فیکلٹی کہ مجھے یہاں پہ آپ نے اپرچونیٹی دی بولنے کی. اور مجھ سے پہلے وجاہت صاحب اور شکیل صاحب نے بہت ہی اچھا, بہت اسپیسیفک چیزیں بتائیں. وجاہت صاحب نے خاص طور پہ اپنے ایکسپیرینس کی جو بہت سارے اسپیسیفک چیزیں آپ کو بتائیں, پلیز نوٹ کیجیے ان کو اور ان سے رابطہ رکھیں کیونکہ یہ بہت ہی کی ہیں. انہوں نے جو آپ کو کچھ ہنٹس دی ہیں. اور اس کے علاوہ شکیل صاحب نے بھی بڑی اسپیسیفک چیزیں کچھ بتائی ہیں جس میں آپ کے کچھ کانٹیکٹس اور وہ ہیں, تو ان کو آپ ضرور اس سے استفادہ کریں. میں تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے جاؤں گا اور تاکہ آپ کو جو ہمارے سوالات ہیں اس کا پہلے کچھ جواب یہاں سے مل جائے کہ کیسے, کیا, کیوں, کب, اور پھر اس کے بعد ہم کچھ ڈیٹیل میں جائیں گے. ٹائم ذرا لمیٹڈ ہے, کرنے کے لیے بہت باتیں ہیں, لیکن آپ لوگوں کا کافی ٹائم لے لیا ہے اور یہ ڈے کا اینڈ بھی ہے, تو آئی نو کہ ذرا انرجی لیول تھوڑا سا لو ہوتا ہے. میں اوپن سورس فاؤنڈیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور اس میں ہم اوپن سورس کو بہت اویئرنیس کے لیے بہت کام کیا ہم نے پچھلے 8-10 سالوں سے. اور اوپن سورس کا آپ مجھے ذرا ہینڈ ریز کر کے بتائیے کہ کن لوگوں کو اندازہ ہے اوپن سورس کے بارے میں. 1 2 دیٹس اٹ. اچھا, اوپن سورس ہے کا مطلب یہ ہے کہ لائسنسڈ فری ٹیکنالوجی جو ہے وہ اویلیبل ہے دنیا میں. بہت ساری تقریباً 4 سے 5 ملین لوگ ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں مختلف چیزوں کو ڈیولپ کرنے میں, بلکہ اس سے زیادہ, میرے فگر ذرا پرانے ہیں, اب بہت زیادہ ہو گئے. اور اس سے جو پروڈکٹس بنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس نے استعمال کرنا کریں. کچھ کے لائسنسز ہوتے ہیں, کچھ چیزوں کے کچھ پروڈکٹس جو ہے وہ اس کی انٹرپرائز ورژن لائسنس کر کے بیچتے ہیں, اس کی کمیونٹی ورژنز ہوتی ہیں جو آپ فری استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ریپوزیٹریز ہیں جس میں یہ سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں. آپ کو ایک میں اندازہ دیتا ہوں کہ اوپن سورس کی ریپوزیٹری جو ہے جیسے گٹ ہب ہے, اس میں 100 ملین پروجیکٹس ورتھ آف ڈیٹا از دیئر. 100 ملین پروجیکٹس, یعنی جس میں ERP سسٹمز ہیں, جس میں اکاؤنٹنگ کے سسٹمز ہیں, جس میں اور پروگرامز ہیں, یو نیم اٹ, اب وہاں پہ چیزیں موجود ہیں, بنی ہوئی ہیں اور فری فار یو ٹو یوز اٹ, ٹو انہینس اٹ اور اینڈ سیل اٹ پرہیپس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ, اور اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں, اگر آپ کو موقع ملے تو آپ cncf.org پہ جا کے اس کو دیکھیں, تو یہ دنیا کی جتنی بڑی کمپنیز جس میں IBM اور گوگل ہیں, ان سب کا ایک گروپ بنا ہوا ہے جو اوپن سورس کے پروجیکٹس کو فائنینس کرتے ہیں. اوپن چیزوں کو استعمال کر کے تو وہ اپنے پروڈکٹس کی لائن میں لا رہے ہیں. یعنی اتنی بڑی موومنٹ چل چکی ہے اوپن سورس کی کہ جس پہ IBM جیسے کمپنی اور گوگل جیسی کمپنی مجبور ہو گئے ہیں کہ اوپن سورس کو استعمال کریں. تو اس لیے میری ایک گزارش ہوگی کہ آپ ضرور اوپن سورس کو دیکھیں, پڑھیں, تاکہ آپ جو کام کریں گے اس میں اس اوپن سورس کو آپ کو ری انوینٹ نہیں کرنا ویل کو. وہاں سے چیزیں اٹھائی, اس کو انہینس کیا, اگر آپ کی لینگویج کی یا آپ کی پروگرامنگ کے اسکل اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں, آپ اس کو لیں اور اس کو آگے استعمال کریں. اچھا, اسی طرح یہ ایک تو آگے پروگرامز آ جاتے ہیں, آپ کے سسٹمز آ جاتی ہیں, ایپس آ جاتی ہیں. اس سے ایک اور ڈیپر لیول پہ جو اوپن سورس استعمال ہو رہی ہے دنیا میں, وہ ہے ڈیٹا سینٹر کے اندر. ڈیٹا سینٹر کے ٹولز ہیں. اب اوپن سٹیک کے نام سے ایک سسٹم ہے جو آپ کے ڈیٹا سینٹر کی نیٹورکس, ریسورسز, کمپیوٹنگ ریسورسز, ڈیٹا مینجمنٹ, یہ سب چیزیں سافٹ ویئر سے کرتا ہے اوپن سٹیک. اسی طرح کینونیکل ایک کمپنی ہے جس کے پروڈکٹس ہیں اوبنٹو کے بیس پہ.
اور اسی طرح کلاؤڈ، جس طرح یہ آپ کا گوگل کلاؤڈ ہے، امیزون AWS ہے، ان کی سروسز ہیں، اور جتنے ہیں یہ سب اوپن کے ٹولز استعمال کرتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ان کو لائسنس پروڈکٹ استعمال کرنا ہو تو جس کے پاس ہنڈریڈز آف ملینز آف یوزرز ہیں تو ان کی تو لائسنس فی اتنی زیادہ ہوگی. تو اس لیے اوپن سورس کو استعمال کر کے وہ اپنے ڈیٹا سینٹر چلاتے ہیں. اب اس چیز کی ڈیمانڈ کلاؤڈ کے اندر اتنی زیادہ ہو گئی ہے. کلاؤڈ کا کس کو اندازہ ہے اس وقت؟ کلاؤڈ کا کس نے تھوڑی R&D کی ہے، تھوڑا ریسرچ کیا ہے، کس پہ کام کیا ہے؟ تھوڑا ہاتھ ریز کریں. 1 2 3 4. ٹھیک ہے. کلاؤڈ جو ہے اس وقت، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اندر اس وقت دنیا میں بہت بڑا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، جس میں آپ کے لیے اپنا ڈیٹا سینٹر استعمال کرنے کے بجائے آپ کلاؤڈ پہ اپنی چیزیں ڈالتے ہیں اور وہاں پہ استعمال کرتے ہیں. کچھ فری بھی مل جاتا ہے. تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ AWS بھی اور مختلف کلاؤڈ سروس کمپنی آپ کو فری ایک سروسز دے دیتی ہیں کہ 5 GB کی اور اس طرح کی کچھ انوائرمنٹ آپ کو دیتے ہیں. اس کو استعمال کر کے آپ دیکھیں، اپنی ایپس اس میں ڈالیں اور دیکھیں کیا ہے. اچھا، ان سب کلاؤڈ کو چلانے کے لیے اس وقت کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ کلاؤڈ کا رجحان ہے، تو اب چیزیں جو ڈیمانڈ آ رہی ہے لوگوں کی وہ سکلز کی ہے ڈیو آپس کے نام سے. ڈیو آپس کے نام سے سکلز جو ہیں وہ اس وقت اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ اس وقت تقریباً 1 ملین جابز ہیں پورے دنیا میں. آپ کو اگر آپ ٹرینڈ کو دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں تو بہت ساری کمپنیز کا حال صحیح نہیں ہے اور وہ لے آف کر رہے ہیں، لیکن اس طرف ملین جابز کی ڈیمانڈ آ رہی ہے. جاپان میں، جرمنی میں، US میں، اور وہ ریموٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو. تو ڈیو آپس کے لیے ہم نے ایک ہماری کمپنی، میری کمپنی OWB کے نام سے ہے، اوپن ویب بزنس کے نام سے، تو ہم نے اس پہ اب ایک ٹریننگ کے پروگرام شروع کیے ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اس پہ بابر ظہور کو آپ سرچ کریں. بابر ظہور صاحب نے رمضان میں، پچھلے رمضان میں کوبرنیٹیز کا ایک بوٹ کیمپ کیا تھا. کوبرنیٹی کی ایک ٹول ہے جس پہ آپ یہ ڈیٹا سینٹر میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ان کی بہت ساری کلاسز ہیں جو انہوں نے یہ ڈیو آپس کے لیے ان کی فری کورسز انہوں نے دیے ہوئے ہیں. اس کو آپ دیکھیں کیونکہ اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے اس وقت. اور ہم اس وقت اور بھی کچھ پلیٹ فارمز ہیں جس میں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو علی عبداللہ یہاں بیٹھے ہیں، ان سے رابطہ کریں اور یہ آپ کو تھوڑا گائیڈ کر دیں گے کہ کہاں پہ کس طرح کے کورسز کہاں پہ ہو رہے ہیں اور فری بھی ہو رہے ہیں. اچھا، ڈیو آپس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اندازہ دے دیتا ہوں کہ ڈیو آپس جو ہے وہ کمبینیشن ہے نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن اور پروگرامنگ کی. ہمارے ہاں نارملی ہوتا یہ تھا کہ آپ کے پاس نیٹ ورکس کے یا لوگ ہوتے ہیں یا آپ کے پاس پروگرامرز ہوتے ہیں. اب دنیا میں ڈیمانڈ یہ آ رہی ہے کہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ دونوں حصے کیسے کام کرتے ہیں. بلکہ تیسری چیز ایک آ گئی ہے ڈیو سیک آپس، جس میں سیکیورٹی کا بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ پروگرامنگ کر رہے ہیں، پروگرامنگ میں سیکیورٹی کے امپیکٹ کیا آئیں گے اس کے. اسی طرح آپریشنل. تو ایک عام بندہ ایک پروگرام یا ایک سسٹم ڈیولپ کرتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سسٹم امپلیمنٹ کیسے ہوگا، اس کے جو ایشوز ہیں کمپیوٹنگ کے ساتھ وہ کیسے ہوں گے، اس کو ریزولوشن اس کا آنا چاہیے. تو یہ ڈیو آپس اور ڈیو سیک آپس جو ہے اس کو آپ فوکس کریں. اس میں جو اب ہم باتیں کرتے ہیں ڈالرز پر آور کی، تو یعنی کہ آپ کو $20 تو عام آدمی کو مل سکتے ہیں اس میں. ہم ابھی فوکس کر رہے ہیں جو اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ایکسپیرینس آ جائے تو $300 پر آور کے حساب سے ایکسپرٹس کو وہاں بلایا جا رہا ہے. تو امیجن کتنا بڑا آپ کے پاس وہ اس کا اسکوپ ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ سوال کیا تھا شکیل صاحب سے، تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ہم میں سے 10,000 لوگ ڈیو آپس کے اندر تیار ہو جائیں اور ماہانہ $1,000 کما لیں تو آپ کا $1 بلین آرام سے بن جاتا ہے. اٹس ویری سمپل میتھس. ہمارے یہاں 25,000 بندہ نکلتا ہے یونیورسٹی سے IT کے اندر، ایک رف ایسٹیمیٹ ہے. اس میں سے اگر ہم 10,000 بھی تیار ہو جائیں اور اس کی اتنی زیادہ کھپت ہے، اتنی زیادہ، آج ہمارے پاس لوگ مل نہیں رہے اس پہ. یہاں پاکستان کی کمپنیز ڈھونڈ رہی ہیں اس پہ، کیونکہ اب اوپن سورس ہے، خرچہ کم ہوتا ہے تو سب اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے اوپن سورس ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں.
لہٰذا جو لائسنس بیسڈ چیزیں تھیں ان کی ویلیو کم ہو گئی ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہو رہی ہے، اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو آپ ڈیو آپس کو دیکھیں، اس کو ضرور سیکھیں. اس پہ ہم سے رابطہ کریں، علی صاحب سے رابطہ کریں، اور اس میں آپ کو جو گائیڈنس چاہیے ہوگی. ہمارے اکثر ایونٹس ہوتے ہیں یہاں پہ، میٹ اپس ہوتی ہیں جس پہ آپ آئیں، اور اس پہ نیٹ پہ ہم فیس بک پہ اور لنکڈ ان پہ اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی ہوتا ہے. تو گروپس ہیں ادھر بنے ہوئے، ان کو جوائن کریں، اور اس پہ آپ کا ایک وہ کریئر ڈیولپمنٹ پاتھ بنتا ہے. اچھا، اب میں ایک سٹیپ پیچھے آتا ہوں. یہ تو آپ کو ٹیکنیکلی وہ کر دیا، ہم آگے جائیں گے کیسے. یہ ایک سلائیڈ ہے جو میں نے اس نیت سے کی تھی کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جتنی شخصیات ہیں انہوں نے کیسے یہ کام کیے آج سے 1000 سال پہلے. ہم آج سوالات کچھ تھے کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اتنا بڑا مشکل ہے، یہ چیلنجز ہے، وہ چیلنجز ہیں، کیسے آپ کریں گے؟ آپ کی کمپٹیشن ہے، آپ کی یو ایس کی کمپٹیشن ہے، آپ کو وہاں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، چائنیز آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں ہیں، ویتنامیز ہیں، میکسیکنز ہیں، دنیا بھر کے لوگ آپ کے ہیں. تو ہمیں پرائیورٹی تو نہیں ملتی. ان لوگوں نے کیسے وہ کام کیے؟ البیرونی کا آپ جانتے ہیں، فزکس میں میٹا فزکس، میتھمیٹکس، ہسٹری، جیوگرافی، یہ 5-6 سبجیکٹس میں وہ ایکسپرٹس تھے. اسی طرح الفارابی کو المعلم الثانی اپنے زمانے میں کہا جاتا ہے، یعنی کہ ارسطو کے بعد ان کا نمبر آتا تھا، اتنی ان کی وہ تھاٹ پروسیس زیادہ تھا. الغزالی کو آپ جانتے ہیں. ابن سینا، یہ ایک ون آف مائی فیوریٹ، ان کو میں کوٹ کرتا ہوں کہ ہی واز اے فزیشین، یعنی جراحی کرتے تھے، فلاسفر، انسائکلوپیڈیا، میتھمیٹیشین، ایسٹرونومر. ان کی کتاب ہے ایک کتاب الشفا، اور ایک کتاب ہے القانون فی الطب، دا کینن آف میڈیسن. القانون فی الطب 600 سال تک اس کے مقابلے کی کوئی کتاب نہیں آئی تھی، 600 سال. تو آپ دیکھیے کہ کیسے انہوں نے یہ کام کیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں جی میں نے ایم ایس کر دیا، بی ایس کر دیا ایک سبجیکٹ میں، بڑا مشکل ہے، ایکسپینس ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. انہوں نے کیسے کیا؟ ابن سینا نے، اگر آپ کو اندازہ ہو، کسی کو اندازہ ہے کہ کتنی کتابیں انہوں نے لکھی؟ نہیں ہے. تو ذرا توجہ دیں، 1500 کتابیں انہوں نے لکھی، 1500، جس میں کچھ چھوٹی کتابیں تھیں، کچھ القانون فی الطب کی طرح کتابیں تھیں، جس میں اتنی ڈیٹیل تھی کہ آج بھی اس کا استفادہ ہوتا ہے. پرنسٹن یونیورسٹی میں گیا تو ان کی پوری کلیکشن وہاں پہ تھی، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہ کلیکشن وہاں سے اٹھا کے نیول ریسرچ سینٹر واشنگٹن ڈی سی میں لے گئے تھے. اب آپ بتائیے سر کہ یہ ابن سینا کی کتابوں کو واشنگٹن ڈی سی نیول ریسرچ سینٹر میں کیا کام ہے؟ کام یہ ہے کہ ان کی تحقیق اتنی ڈیپتھ تھی اس کی تحقیق کی کہ وہ آج بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہم نے دیکھی نہیں وہ کتابیں. تو تھوڑا سا ہمیں اپنا، یہ ہماری وراثت ہے، وی شوڈ گو بیک کہ دیکھیں کہ وہ کیسے کر رہے ہیں. تو ہم اس پہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. انہوں نے اس وقت، ابن سینا نے اس وقت جو ریسرچ کی تھی کہ ایئر پولوشن کا ہماری ہیلتھ میں کیا اثر ہے. آج سے 1000 سال پہلے 1080 AD میں پیدا ہوئے تھے، آج سے 1000 سال تقریباً پیدا ہوئے تھے. پہلے 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا تھا انہوں نے، 17 سال کی عمر میں ان کے نالج اتنا زیادہ تھا کہ اس وقت کے حکومہ سے زیادہ ان کا نالج تھا. جتنے حکیم تھے وہ، اس کے بادشاہ کا اس وقت بیمار ہو گیا، سائیکولوجیکل بیماری تھی ان کو، تو انہوں نے اس کو ٹریٹ کیا 17 سال کی عمر میں. تو ایئر پولوشن پہ یہ اس وقت بات کر رہے تھے کہ اگر آپ ڈیزرٹ میں رہتے ہیں اس کی ہوا کا آپ کی صحت پہ کیا اثر ہوگا، مارشز میں رہتے ہیں اس کی ہوا کا آپ کی صحت پہ کیا اثر ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کیسے کیا. ہم کہتے ہیں مشکل ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہوتا یہ. تو ہاؤ ڈڈ دے مینیج. البطامی، انہوں نے اس وقت ٹائمنگ ایکوریٹ سال کا بتایا کہ ایک سال کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ کا ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت کے بادشاہ نے کہا تھا مجھے زکوٰۃ لینی ہے، لیکن ایک سال ایگزیکٹلی مجھے بتاؤ کب ختم ہوتا ہے، نہ زیادہ تھا. تو ہی ڈڈ دا فرسٹ
کیلکولیشن. اسی طرح آپ آ جائیں جابر ابن حیان, ان کا آپ نے نام سنا ہوگا. ان کے کام بھی تو دیکھیں. ڈیولپمنٹ آف اسٹیل, یعنی اسٹیل کی ڈیولپمنٹ ہماری وراثت ہے. یہ سارے اسٹیل کرتے ہیں, یہ یہاں پہ ڈیولپ ہوا. ڈائنگ آف کلاتھ, ٹیننگ آف لیدر. اچھا, اس سے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے پریونشن آف رسٹنگ, آئیڈینٹیفیکیشن آف پینٹس. اگر آپ آج کسی گاڑی کے مینوفیکچرر کو جا کے بولیں نا کہ یہ ٹیپ, یہ پینٹ آپ نے لگایا, اس کا فارمولا کیا ہے, نہیں بتائیں گے آپ کو, سیکرٹ ہے. یہ ہماری وراثت ہے, یہ ہوا کیا ہے اپنے جابر ابن حیان نے, وہاں سے شروعات ہوئی. تو اب میں آتا ہوں کہ یہ ان لوگوں نے کیسے کیا. انہوں نے, جہاں تک مجھے تحقیق مجھے سمجھ آئی اس کی, کہ انہوں نے جو دنیا کی اس کائنات کی ایک ہی ہستی ہے جس کے پاس سب کنٹرول ہے, اس کے ساتھ ان کا حکم تھا, کنڈا عہدہ لگا تھا. ابن سینا نے 10 سال پہ قرآن حفظ کر لیا تھا, 10 سال کی عمر میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ویژن اور ان کی چیزیں کھل چکی تھی, اور انہوں نے ہر تحقیق میں, قرآن میں بار بار لکھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اس نے غور و فکر کیا اس کے لیے سبق ہے. تو قرآن کی کتاب جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دے دیا, اس پہ تھوڑا سا آپ ضرور کریں فوکس, اس کو اپنا بیس بنائیں. جب آپ کے پاس وہ بیس ہوگا تو پھر آپ کی, کیونکہ وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس دنیا کے اندر باہر اوپر نیچے کائنات کے جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے بنا ہوا ہے, کرو نا آپ اس پہ. علامہ اقبال کی بات بہت لوگوں کو پسند ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں ہو گئی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے اس طرح ویو بنا لیا اپنا, انفارچونیٹلی وہ نہ کریں. آپ اس طرح دیکھیں کہ آپ کے پاس پوری دنیا, پوری کائنات کا لینڈسکیپ ہے, اس پہ آپ نے کیا ڈنٹ ڈالنا ہے. اچھا, میں چند منٹ اور لوں گا. اس میں آپ نے کیسے ڈنٹ ڈالنا ہے. ڈنٹ, پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے, کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جانا کدھر ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ, اچھا ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس پین ہے, سب کے پاس پین نکالیں سارے. اس کو امیجن کریں کہ یہ ایک گن ہے اور آپ کے پاس 2 گولیاں ہیں, ٹھیک ہے, 2 گولیاں. پہلی گولی فائر کر دیں. ہاں, ٹھس سب نے کر دیا. اچھا, اب میں کہتا ہوں کہ دوسری گولی جو ہے یہ جابر ابن حیان پہ فائر کریں. ٹھیک ہے نا, ادھر فائر کر دی. تو دیکھیں کہ جب آپ کے پاس ٹارگٹ ہوگا نا تو آپ کی گولی کہیں قریب جائے گی. پہلی گولی آپ نے مار دی, کہیں چلے گی کوئی پتہ نہیں. تو اسی لیے آپ اپنی زندگی کا پلان بنا لیں کہ آپ نے کہاں ٹارگٹ کیا کرنا ہے. آج سے آپ کر لیں کہ امیجن کر لیں. پہلی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک میریکل ہمیں دے دیا دماغ کے طور پہ. ایک امیجنیشن تو کریں نا, آپ کرنا کہاں, جانا کہاں چاہتے ہیں آپ, پہلے اس کو کریں. یہ باقی ساری چیزیں, ڈیو آپس اور یہ سب سکلز, سب چیزیں 2 4 6 مہینے سال کے اندر آپ کو آ جائیں گی. اس سے آپ کی زندگی نہیں ہے, یہ تو شروعات ہے. آپ نے دیکھنا کہ آپ نے جانا کہاں ہے اور آپ کا مقصد کیا ہے. اب ایک اور چیز, بڑے فیکٹس ہیں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کو بگ بینگ تھیوری کے مطابق 14 ارب سال ہو گئے ہیں. 14 بلین ایئرز جب بینگ ہوا اور سیارے بنے اور گلیکسیز بنی, اور آج ہم اس پوائنٹ 14 بلین ایئرز. اور یہ گلیکسیز جو ہیں, بلینز آف گلیکسیز ہیں جو کہ موو کر رہی ہیں لائٹ کی سپیڈ میں. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا پلان بنانا ہے کہ ٹارگٹ آپ کا کیا ہوگا. آپ نے زندگی میں, یہ 150 سال کی زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے. اپنا بھی بنائیں, اپنے فیملی کا بھی بنائیں, اپنے محلے کا بنائیں, پوری نیشن کا بنا دیں. آپ کا کیا رول ہے, کیونکہ آپ نے ہمارا تو یقین ہے نا کہ اس کے آگے بھی ہے, ہیئر آفٹر, اس کے لیے بھی ہم نے کام کرنا ہے. تو آپ کیوں نہ وہ کام کریں جو یہاں پہ بھی آپ کو فائدہ ملے اور آگے کے لیے بھی. تو جتنا بڑا آپ کا ویژن ہوگا اتنے بڑے نتائج نکلیں گے. اس کو آپ آسان نہ لیں, کیونکہ ان لوگوں نے کر کے دکھا دیا.
میں جب باہر تھا میرا کافی سارا ایکسپیرینس، تقریباً 40 سال ایکسپیرینس میرا مختلف ممالک میں، امریکہ میں، یورپ میں، ہر جگہ ہوا الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم رہا. تو وہاں پہ جو چیزیں مجھے کام آئیں وہ بیسک ہماری کتاب کے رولز سے، جہاں سے مجھے وہ پش ملتی تھی. کئی جگہ پہ میں ڈوچے بینک میں، ان کے بورڈ میں، ڈوچے بینک جرمنی کا بڑا بینک ہے، جرمنی میں مجھے بلایا انہوں نے، جاب مجھے سلیکٹ کر لیا تھا، تو ان کے بورڈ نے بلا کے مجھ سے بات کی، پریزنٹ کیا میں نے اپنے آپ. جب ادھر گیا تو وہ سب جرمن میں بول رہے تھے، مجھے جرمن نہیں آتی تھی. تو جب جرمن میں ان کی بورڈ کی میٹنگ تھی، اس میں مجھے تو بورڈ کی میٹنگ کے اندر میں نے ہاتھ کھڑا کیا، جی آئی ایم سوری آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ جرمن، کوڈ یو پلیز اسپیک ان انگلش. یعنی میرے میں اتنا اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا تھا، حالانکہ مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا. بعد میں مجھے خیال ہے یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے، وہ اتنے اچھے مہذب لوگ تھے کہ انہوں نے اپنی لینگویج کو انگلش میں کنورٹ کیا اور بات کی. مقصد یہ کہنے کا کہ آپ کے پاس اگر وہ کنڈا وہاں لگا ہوا ہے نا، تو آپ دنیا کے ہر کام کر سکتے ہیں، اگر اس کی آپ کو سپورٹ ہے. اس کی سپورٹ کیسے ملے گی وہ آپ سب کو پتہ کیسے ملے گی، اس کے ساتھ آپ کا تعلق تو ہوگا نا. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیو آپس ہے، یہ آپ کی پروگرامنگ ہے، یا آپ کے جابز ہیں، یا آپ نے کیا، پہلے آپ امیجن کر لیں، آپ پلان کر کے لکھ لیں اس کو کہ آپ نے آج کیا کرنا ہے، اگلے ہفتے کیا کرنا ہے، مہینے میں، سال میں، 10 سال، 50 سال، 80 سال، 150 سال پہ کیا کرنا ہے، اپنے لیے کیا کرنا ہے، اپنی قوم کے لیے کیا کرنا ہے. آپ یہ کہ لکھ لیں تو پھر چیزیں کلاک ورک کی طرح ہوگی. کیونکہ آپ کا دماغ، یہ میں ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاتا ہوں. میں دیکھ رہا ادھر چل رہا ہے، ادھر ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس کی وجہ سے میں رک گیا، لیکن میں نہیں، ٹھیک ہے، مقصد یہ تھا کہ میں دیکھ رہا ادھر تھا، چل رہا ادھر تھا، ٹھیک ہے، اور میں اس کو ٹکرایا نہیں، ادھر رک گیا. میں وہ آپ نے بتایا کہ مائک ہے، تو میں، ورنہ میں ویسے ہی رک جاتا ہوں. کیونکہ دماغ ایسا میریکل اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اس نے پہلے ہی کیلکولیٹ کر لیا ہوا تھا. کیونکہ میں یہاں پھر رہا تھا، آیا یہاں سے، تو اس نے دیکھ لیا تھا یہ 4-5 قدم سے زیادہ کا نہیں ہے، نہیں چل سکتے. تو آٹو پہ اس نے سوچ لیا کہ یہ آپ اتنا کر سکتے ہیں. ہم سانس لیتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، موٹر بائک چلاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آٹو پہ چل رہا ہے سارا معاملہ. تو کیوں نہ ہم اپنے دماغ کو آٹو پہ ہی چلائیں. میں جب پروگرامر تھا، شروع کے جاب سے، تو مسئلے آتے تھے، تو مجھ سے کئی دفعہ رات کے 12 بج جاتے تھے، حل نہیں ہوتا تھا. تو میں جا کے نا گھر پہ کام کر رہا ہوتا تھا، میں کہتا تھا، دماغ کو کہتا تھا، دس از یور پرابلم، آئی ایم گوئنگ، میں جا رہا ہوں، تیرا پرابلم ہے. میں سو جاتا تھا. صبح اٹھتا تھا تو مسئلہ ذہن میں گھوم رہا ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ دماغ تو 24 گھنٹے چل رہا ہے نا. وہ سوچتا رہا کیا، کہاں پہ کہاں میں نے کوڈ کیا، کون سی چیز، اف اینڈ اب کہاں کیا، اس نے صبح سویرے مجھے مسئلہ دکھا دیا تھا. تو جب آپ نے دماغ کو تھوڑا سا فوکس کریں، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، جب آپ کے دماغ کو ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ آپ نے ٹارگٹ کیا کیا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی وہاں جائے گا آپ کے ساتھ. آپ کے پاس راستہ آتا ہے، لیفٹ جانا ہے یا رائٹ جانا، دماغ پہ پہلے ہی کیلکولیٹ کیا ہوگا کہ جانا کدھر ہے، تو آپ کو بتا دے گا. آپ کی سب کانشیس کے اندر وہ ڈیسیجن بن جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے. اس کو اس وقت سائنس، برین سائنسز کہتی ہیں کہ ہم دماغ کا 2 یا 4% استعمال کرتے ہیں. دماغ کی جو پاور ہے اس کا ہم 2 یا 4% استعمال کرتے ہیں. وائی ناٹ ڈو 8% یا 20% کر لیں، 25 کر لیں. اگر ہم اس کو اس طرح کریں گے، دماغ کے پاس لمٹس نہیں ہیں. سوئٹزرلینڈ میں میں کام کرتا تھا، وہاں پہ بچوں کو فرینچ، انگلش، جرمن اور اٹالین، 4 لینگویجز سب کو آتی ہیں. ابھی شکیل صاحب نے بھی بولا، بجا صاحب نے بھی بولا کہ آپ کے پاس کمیونیکیشن کا ضروری ہے، لینگویجز سیکھیں. ایک لینگویج کافی نہیں ہے. انگلش کو آپ پرفیکشن پہ لائیں، جو بھی سیکھیں پرفیکٹ کریں اس کو. غلط بولیں گے تو وہ کہے گا یار اس کو پتہ ہی نہیں ہے. گھبرائیں اس میں نہیں، ڈرنا نہیں ہے، لیکن کریں آپ اس میں. کرنے سے آئے گا. آپ گاڑی چلانا کتاب سے نہیں سیکھ سکتے، چلائیں گے تو گاڑی چلے گی، سیکھیں گے. اسی طرح جو کام کرنا ہے اس کو کریں گے تو پھر آپ کو آئے گا. تو چند چیزیں میں یہاں آپ کے پاس چھوڑنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اپنا پلان بنائیں، اس کو لکھ لیں، تھوڑا سوچ وچار کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. پھر آپ جو کرنا چاہیں گے نا وہ ہو جائے گا.
sooner or later they will come. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب یو ایس میں تھا تو میری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میں اونچی سی بلڈنگ میں نا اوپر دفتر ہو. تو کرتے 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 کچھ سال بعد میری کمپنی نیو یارک سے قریب ایک نیو جرسی میں ایک شہر ہے نیوارک کے نام سے, وہاں پہ ایک بلڈنگ میں ان کا آفس تھا, تو ادھر مجھے انہوں نے بھیج دیا. 64th فلور میں میرا دفتر تھا, اور جو کھڑکی تھی وہ سمندر کی طرف, وہ اسٹیچو آف لبرٹی ہے نا, اس کا ویو تھا میرے پاس. اب میں نے سوچا تھا بس, لیکن کیسے ہوا آئی ڈونٹ نو. اس طرح کی میں آپ کو بہت ساری مثال, کیونکہ میں سوچتا جو تھا ایونچولی, لیکن کنڈا ادھر تھا. آپ کا حک ہمیشہ ادھر ہونا چاہیے, آپ کو اپنی بیسک اپنے اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے, ان اصولوں پہ چلیں گے کام ہو جائے گا. جس دن آپ بھٹکیں گے ادھر سے بھی جواب ہے, کر لینا جو کرنا ہے, کر کے دکھاؤ. ہو رہا ہے نا یہاں پہ, ہم کتنی چیزیں کرتے ہیں, نہیں ہوتا کام جب تک ہم ان اصولوں پہ نہیں آئیں گے. جب تک ہم ان اصولوں پہ آئیں گے, آپ ان اصولوں کو اپنائیں جو بھی ہیں اس میں آپ بہتر سمجھتے ہیں کیا ہے, جس کا جو بھی بلیف ہے نا اس پہ کریں. لیکن یہ انشور کر لیں کہ جو آپ بلیو کر رہے ہیں وہ اینڈ پہ جا کے آپ یہ نہ کہ یار میرا بلیف ہی غلط تھا, ایک ہی ہو گیا. آپ اپنے بلیف کو محکم رکھیں اور اس کو سمجھ کے کریں. ہم پیدا ہوئے مسلمان اس طرح نہ کریں, اس سے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہم ہوئے, لیکن ہے کہ آپ تھوڑی تحقیق بھی کر لیں. قرآن بھرا ہوا ہے آپ کے ساتھ انسٹرکشنز کے لیے, ہر جگہ پہ آپ کو بار بار چیزیں نظر آئیں گی کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. ٹھیک ہے, تو کنکلوژن یہ ہے کہ آپ جب پلان بنا لیں گے تو آپ کے پاس فری لانسنگ کا, جاب ہنٹنگ کا, جتنے بھی ہیں یہ آپ کے پاس اس وقت اتنی زیادہ فیسلٹیز ہیں کہ جس میں آپ کے پاس کمیونیکیشن, آپ کے پاس ریسورسز, آپ کے پاس کنیکٹیویٹی, یہ سب چیزیں آپ کو نیٹ میں مل جائیں گی. سب چیزیں آپ کو ملیں گی, لیکن آپ کا اپنا ایفرٹ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پلیٹ پہ رکھ کوئی دے دے تو وہ آپ کو پھر وہی ہوگا جو اس کا ویژن ہے, آپ کے ویژن پہ نہیں چلے گا. اپنا ویژن بنائیں اور ریسرچ کریں کہ کہاں پہ ہے. اور ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے. نتھنگ از اسمال, ڈونٹ بی افریڈ ٹو ورک. آسانی مت ڈھونڈیں. جہاں صاحب نے کہا شارٹ کٹس, میں نے بڑی بڑی مثالیں, آئی بی ایم میں کام کرتا تھا, ایک کمپنی کا ہمیں یہ چاہیے اس طرح, ہم نے کہا ہم شارٹ کٹ نہیں کریں گے, اس طرح کا کرنا تو کرو. 4 سال بعد وہ پھر ہمارے پاس آئے گی, جی اب دوبارہ بتائیں آپ کا سولوشن کیا ہے, ہم سے غلطی ہو گئی. یعنی بڑے بڑے لوگ بھی غلطی کر دیتے ہیں. تو شارٹ کٹس نہیں ہیں, آپ کریں. اچھا ایک اور چیز ہے کہ ایک لمحہ ہے نا, لمحہ لمحے سے جڑا ہے, تو ہر لمحے کو کاؤنٹ کریں. کیونکہ آج میں آپ کے سامنے جو کھڑا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ آپ کی ایجوکیشن, آپ کی پرسنالٹی, آپ کی جو بھی آپ نے کام کی نا, دیٹ از وٹ یو آر, یہ آپ کا کریکٹر بن گیا. تو وہ کریکٹر لمحہ 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 کر کے بنا. اور لمحہ جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے آ گئے, لمحے میں برکت آ جائے نا تو وہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو لمحے کو آپ ضائع نہ کریں. ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم بہت وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ کا بہت قیمتی وقت ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایک چھوٹا سا بلپ ہے 150 سال کا 14 ارب میں, تو اس کو آپ کے پاس وہی ٹائم ہے جس پہ آپ اس دنیا میں کچھ کر کے جائیں. اپنے ساتھ جو فائل جائے گی نا آپ کی, اس میں کچھ ادھر کے لیے بھی ہو, ادھر کا کریں, ضروری ہے. ٹھیک ہے, ادھر کے لیے بھی کریں. بل گیٹس کو آپ جانتے ہیں, بل گیٹس کے ساتھ ایک سیشن ہوا یونیورسٹی میں, تو اس نے کسی نے سوال کیا کہ اگر آپ کے پاس ایک اور موقع ہوتا آپ کیا کرتے جو آپ اب نہیں کر سکے. اس نے کہا میں جب آپ کی طرح اسٹوڈنٹ تھا تو میں سوچتا تھا جب میرے پاس یہ ہوگا تو تب میں یہ کروں گا, تب یہ ہوگا, تب یہ ہوگا. ایسے مت کریں, آج سے شروع کر دیں. روپیہ ہے نا تو آپ روپیہ سے شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اور کچھ پیسہ آپ ڈونیٹ بھی کر دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, ابھی چلا جاؤں گا آخری سینٹنس, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے تجارت کرو. قرآن میں ہے نا, تو تجارت کریں. اس کا کیا مطلب, اس تجارت کو پکڑیں, اپنا بھی کریں, لیکن وہ جو ہے نا وہ آپ کو کہیں اور لے جائے گی, ایسی جگہ لے جائے گی جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بھی قرآن میں. شکریہ بہت بہت.